والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 148 سے 149، 148 اور 149، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر بھی 2۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ ان آیات بینات میں کعبہ شریف کی قبلہ شریف کی تبدیلی کے حوالے سے مضمون چل رہا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا کہ اور ہر ایک کے لیے توجہ کا ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تاکہ تم کہیں ہوں، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 148 کے اندر 3 مضمون ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، تاکہ نماز کے وقت خاص طور پہ بندگی خدا کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کو پھیرو۔ پہلی بات۔ اب اس کی آگے تفسیرات ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تم ہو، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بندگی کرے، خاص طور پہ نماز کے لیے وہ سمت کا تعین کرے کہ میرا قبلہ کس طرف ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر کعبہ شریف کے ہر طرف دنیا آباد ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے ہم نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ کیوں جی؟ ہم نے جب بھی نماز پڑھنی کدھر منہ کرنا ہے؟ حالانکہ مغرب کی طرف کرنے کا حکم نہیں، قبلہ کی طرف کرنے کا حکم ہے۔ لیکن عموماً چونکہ ہوتا ہی ہے کہ جی جس طرف ہمارا سورج غروب ہوتا ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں قبلہ اسی طرف ہے۔ ایک ملک ہے ایتھوپیا، یہ کعبہ کی اس طرف ہے۔ جب یہ لوگ منہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ کرتے ہیں شمال کی طرف، اور ماسکو کے اندر رہنے والے یہ جب منہ کرتے ہیں نماز کے وقت تو یہ کرتے ہیں جنوب کی طرف۔ اسی طرح افریقی ممالک جو ہیں یہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے منہ کرتے ہیں تو کس طرف؟
مشرق کی طرف، اور بر صغیر کے جو لوگ ہیں یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ آپ دیکھیں نا، جو مغربی ممالک عام طور پہ کہتے ہیں اہل مغرب یا مغربی ممالک، یعنی یہ کعبہ شریف کے اس طرف کے ہیں، ہم کعبہ شریف کے مشرق کی طرف ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کا رخ کریں گے تو ہم ادھر کریں گے، اور جو اس طرف ہیں وہ کدھر کریں گے؟ آپ کبھی جائیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو وہ سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی عمرہ کریں، حج کریں، تو جب نماز کا وقت ہو اور طواف کعبہ کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ذرا وہ منظر دیکھیں، سب کا رخ مغرب کی طرف نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ ادھر آپ دیکھیں نا، جب وہاں پہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو طواف کعبہ کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا، اب وہاں پہ جب صفیں بنائی جاتی ہیں تو وہاں جو لوگ ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کا تعین کا رخ مختلف ہوتا ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کا طرف منہ ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کا اس طرف ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کا اس طرف ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کا اس طرف ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ قبلہ کا رخ کرنا ہے، نہ کہ مغرب کا۔ ہم چونکہ اس طرف رہے ہیں کہ ہم قبلہ اس طرف ہے، تفسیر ہے کہ والی مبلی کہ ہر ایک سمت ہے، یعنی قبلہ کا رخ ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ اس طرف اپنا رخ کریں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے ان لفظوں کی کہ جس طرح یہ سمتیں مختلف ہیں نا، کوئی ادھر رہ رہا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہے، اسی طرح نظام قدرت میں اس کی مخلوقات کے مقامات مختلف ہیں، ہر ایک کا مقام ایک ہی نہیں ہے، مقامات مختلف ہیں، کچھ مقربین ہیں، کچھ روحانیین ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں، اور کچھ سابقہ انبیاء کرام ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی امت ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا قبلہ اس کا عرش ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کا قبلہ اس کی کرسی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور کچھ اللہ کے نبی وہ گزرے ہیں کہ جن کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پھر امام القبلتین ہیں، حضور تو امام القبلتین ہیں، یعنی ابتدائی جو مکہ کا وقت گزرا ہے یہ سارا وقت آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، تاکہ ہجرت کے بعد بھی 17 مہینوں تک نمازیں جو پڑھی جاتی رہی وہ کدھر پڑھی جاتی رہی؟ بیت المقدس کی طرف، مقدس کی طرف، اور اس کے بعد جب یہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کعبہ کی طرف رخ کرتے۔ لیکن علامہ آلوسی علیہ الرحمٰ اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمہارے جسم کا قبلہ یہ کعبہ ہے، محبوب کو مخاطب کر کے خود رب کہتا ہے محبوب آپ کے جسم کا قبلہ یہ کعبہ ہے، اور روح کا قبلہ میری ذات ہے، اور میرا قبلہ تیری ذات ہے۔ بہت بڑی بات کہ آپ کے جسم کا قبلہ یہ کعبہ ہے، اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے، اور میرا قبلہ تیری ذات ہے۔ اب سوال ہوا حضرت اتنی بات کہہ دی ہے، اب مخلوق کا قبلہ تو اس کی ذات یا یہ کعبہ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور آپ نے تو اس سے اگلی بات کہی کہ رب فرماتا ہے آپ کی روح کا قبلہ میری ذات اور میرا قبلہ تیری ذات ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قبلے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کا رخ اس طرف ہو
اور ایک مقصد ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز وہ ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تیری ذات کے لیے مرکز توجہ میری ذات ہے تو میری ذات کے لیے مرکز توجہ تیری ذات ہے۔ اگر تو سب کچھ تیری توجہ میری طرف ہے تو میری توجہ تیری طرف ہے، وہ تو حضور کی ذات ہے۔ اللہ تو اپنے عام بندوں کے لیے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب محبوب کی ذات اپنی پوری مرکز توجہ یعنی پوری توجہ کا مرکز جب رب کی ذات کو کرتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب جب تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف میری ذات کی طرف دیکھ رہا تھا نا تو قَدْ نَرَىٰ میں بھی تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تو مرکز توجہ اللہ فرماتا ہے تیرے لیے میری ذات ہے اور میرے لیے تیری ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ اس کی طرف رخ کو کرتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں سبقت لو، نیکی کے کاموں میں سبقت لو۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ کسی نے اتنا 2 منزلہ گھر بنایا تو وہ اگلا 4 منزلہ بنانے کو تیار بیٹھا، کوئی ایک پلازا بناتا ہے تو کوئی 3 بنانے کو تیار ہے۔ یعنی اس کے اندر بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، تیزی آگے نکلنے کی کوشش۔ اس نے یہ بنایا میں اس سے اگلی چیز بناؤں، اس نے یہ بنایا میں اس سے اگلی چیز بناؤں۔ دنیا کو جمع کرنے کے لیے، دنیا کو اکٹھا کرنے، دنیا کی دوڑ کے اندر بندہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن فرمان خدا بندی کیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، میرے بندے بہتر ہوتا کہ تو نیک کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا، نیکیوں کے اندر آگے نکلنے کی کوشش کرتا، مجھے راضی کرنے کے لیے آگے نکلنے کی کوشش کرتا، میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آگے نکلنے کی کوشش کرتا، تاکہ تو میری ذات کی طرف مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو جب تو مجھے راضی کرتا تو میں تجھ پہ راضی ہو جاتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ کی ذات پہ راضی ہوتے ہیں نا اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے۔ تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت حاصل کرو نیک کاموں میں، نیکیوں کے اندر۔ اور تیسرا مضمون ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، یاد رکھیں تم دنیا کے اندر جتنے بھی بھاگ دوڑ کر لو، جدھر بھی چلے جاؤ، دنیا کے جس علاقے جس خطے میں چلے جاؤ، جس رنگ و نسل کو اپنا لو، جس کلچر کو اپنا لو، جس زبان اور لباس کو اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر لے۔ اس کی قدرت سے تم باہر نہیں جا سکتے، اس کی دسترس اور پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر کتنی آبادی ہے، کوئی یہاں بس رہا ہے، کوئی اگلے ملک میں ہے، کوئی اگلے ملک میں ہے، کوئی قبل ہے۔ ظاہر ہے جو یہاں پہ جس کو موت آتی ہے اس کو ادھر دفن کر دیا جاتا ہے، جس کو دوسرے ملک میں موت آتی ہے اس کو وہیں پہ دفن کر دیا، وہ سمندر سے پار اگلی طرف کو فوت ہوتا ہے تو اس کو ادھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اس کی بارگاہ میں بلایا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو سمندر کی اس طرف ہے، ان کا نظام ادھر رکھ لیں اور ان کا حساب ادھر رکھ لیں، یہ سمندر کے اس طرف ہے ان کا نظام ادھر رکھ لیں۔ نہیں، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو ایک ہی مقام پہ جمع کر دے گا، ایک ہی مقام پہ اکٹھا کر دے گا، اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو اپنے چہرے کو کرو کس طرف؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام، یعنی تم کہیں بھی آواز وہاں سے آپ رخ قبلہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد حرام
کی طرف اپنا رخ کرو، قبلہ کی طرف ہو جائے گا، چونکہ صحن مسجد حرام کے صحن میں کعبہ شریف موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، جو کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جہاں کرتا ہے، جتنا کرتا ہے، تمہارے اعمال سے وہ غافل نہیں ہے۔ ہماری توجہ تو بٹ سکتی ہے، ہماری توجہ میں تو خامی کمی آ سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو جس بارگاہ میں تم جھکنے کے لیے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوں، وہ تمہیں جانتا ہے، وہ تمہاری اعمال سے غافل نہیں۔ تم اچھا کر رہے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، تم برا کر رہے ہیں وہ تب بھی جانتا ہے، صحیح کر رہے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، غلط کر رہے ہیں تب بھی جانتا ہے۔ اس کی قدرت سے، اس کی نگاہ سے تم بچ نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔